السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سبوں کو اپنی مکمل رحمت کاملہ کے دریا صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی عمر عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے مامون اور محفوظ رکھے۔ تو لیجئے، آج میں حاضر خدمت ہوں دین سے باہر کر دینے والے اعمال میں سے پانچواں عمل، دین سے باہر کر دینے والے نواقض اسلام میں سے پانچواں عمل لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی حق گوئی عطا فرمائے، حق شناسی عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ سامعین کرام، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں، چنانچہ اللہ تعالی سے مکمل ہمیں راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مان کر، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، ان پر ایمان رکھ کر کے ہمیں راضی رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، چنانچہ ہمیں اسلام سے، اسلام کے سارے قوانین اور ضوابط سے، اسلام کے سارے احکامات سے ہر طرح سے راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ بلکہ صحیح مسلم کے ایک روایت کے مطابق کہ جس شخص نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ جس نے یہ بات کہی، یہ عقیدہ رکھا اور کہا کہ میں اللہ تعالی سے راضی ہوں، اللہ کو رب مان کر، دین اسلام سے راضی ہوں، دین اسلام کو دین مان کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، ان کو رسول، اللہ کا رسول مان کر، تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام تین بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور بعض روایتوں میں بمحمد رسولا۔ جب ہم اللہ تعالی کو رب مان کر راضی ہیں، اللہ کے اتارے گئے دین کو دین مان کر ہم راضی ہیں، اور آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی، مطمئن، خوش ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ فرض اور واجب ہے، ہمارے لیے چارہ نہیں کہ ہم اللہ تعالی کی جانب سے جو کچھ اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ کے اندر، دین اسلام کے اندر نازل فرمایا ہے، یا جو کچھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں اتارا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ساری چیزوں سے راضی اور خوش اور مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر کسی اتاری گئی چیز سے بغض رکھنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
کسی چیز سے نفرت عداوت رکھنا یا دل سے اس چیز کو ناپسند کرنا یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے، یہ صرف بڑا گناہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دین سے باہر کر دینے والے عملوں میں سے 5واں عمل ہے۔ چنانچہ اے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اگرچہ ہم اسے کریں ہی کیوں نہ، اگرچہ ہم اس کے پر کاربند ہی کیوں نہ رہیں، یہ دین سے باہر کر دینے والا عمل ہے۔ کوئی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر اتار دیا ہے اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے ہم راضی اور مطمئن اور خوش نہیں ہیں، ہم اس عمل سے نفرت نہ چاہتے ہوئے سماج سے متاثر ہو کر ہم لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہ ایسا عمل دین سے باہر کر دینے والا عمل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بچیوں کی وراثت رکھی ہے، اور ہم اس کو ناپسند کریں، بغض رکھیں، نفرت کریں، چاہے ہم دیں ہی کیوں نہ، یا دل پر بوجھ محسوس کریں، تو ایسا عمل دائرے اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کے لیے پردہ کرنا فرض اور واجب ہے، اور راجح قول اور مسئلے کے مطابق چہرے کا بھی پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اب ایک عورت پردے سے نفرت کرتی ہے، عداوت رکھتی ہے، دل سے اس سے بغض اور نفرت کرتی ہے، یا چاہے وہ پردہ کرے ہی، چاہے وہ حجاب اور شرعی نقاب لگائے ہی، وہ دین سے باہر ہو جائے۔ کتنا خطرناک ہے میری بہنوں۔ چنانچہ جب ہمارے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحیین کے ذریعہ، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع کے ذریعہ جو کچھ بھی اتار دیا ہے اس سے ہم دل سے راضی ہیں، مطمئن ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو دل سے لگاتے ہیں، ہم اسے ناپسند نہیں کرتے اور ہم اس سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ شریعت اسلامیہ سے ثابت شدہ کسی عمل سے نفرت کرنا، بغض کرنا، عداوت رکھنا، چاہے اس پر ہمارا عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل دین سے باہر کر دینے والا عمل ہوگا۔ چنانچہ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے ترجمہ، یہ اس لیے کہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے، جو نازل کیا ہے، اس سے وہ کیا ہوئے؟ خوش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سب کے اعمال کو خاکستر کر دیا، برباد کر دیا، رائیگاں کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ اترا ہے ہم اس سے بالکل شریعت سمجھ کر، دین سمجھ کر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، شرط یہ کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو، ہم اسے مان لیں گے، ہم اسے لے لیں گے، ہم اسے قبول کریں گے، ہم اس سے محبت کریں گے، ہم دل میں نفرت، کینہ، کپٹ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایسا کرنا دین اسلام سے نکل۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا سوچیں، کتنی ایسی چیز ہیں جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ کسی تقاصر انکار کر دیتے ہیں، یا کرتے بھی ہیں تو اسے نفرت، دل پہ بوجھ محسوس۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، شریعت سے ثابت ہے نا، کوئی آدمی کہے زکوٰۃ فرض ہی نہیں، فرضیت کا انکار کرے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے، روزے کی فرضیت کا انکار کرے، وغیرہ وغیرہ، وہ دین اسلام سے باہر ہو جائے گا۔
یا روزہ رکھے بھی، نماز پڑھے بھی، زکوٰۃ دے بھی، دین اسلام پر عمل بھی کرے، لیکن وہ اس سے دل سے نفرت رکھتا ہے، بادل ناخواستہ اسے کرتا ہے اور اس سے محبت اور دلچسپی نہیں، تو دین اسلام سے نکل جائے گا۔ لہذا آگاہ رہیے، نواقض اسلام سے باہر کر دینے والی چیزوں کو جاننا اور سمجھنا یہ ضروری ہے۔ کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں کچھ ایسے عمل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ میں جو کچھ بھی اتارا ہے اس پر عمل کرنے، پھیلانے، لوگوں کو بتلانے اور دل سے اس سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا موت اللہ تعالیٰ دین حق پر، دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ